السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی سلامتی و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ جنگل میں منگل، رائٹر ہے ذیلا ظفر، قسط نمبر 1۔ کسی چیز نے زور سے اس کے بازو پر کاٹا تھا جس کے باعث اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کہیں میں اندھا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہیں میرے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اون، کیا یہ تم ہو؟ اس کے بالکل ہی پاس سے کسی کی آواز ابھری۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے آواز پہچانی۔ یہ آواز اون کے جگری یار برہان کی تھی۔ برہان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں؟ کیا تم بھی اندھے ہو گئے ہو؟ اسے محسوس ہوا کہ برہان کو جھٹکا لگا ہے۔ ہاں میں بھی۔ ایک منٹ، یہ بھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اون نے حیرت سے پوچھا۔ اون میرے بھائی، میں بھی اندھا ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم دونوں ایک ساتھ کیسے اندھے ہو گئے؟ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ برہان بھی اپنے نابینا ہو جانے کا سوگ منانے لگا۔ اب ایک گدھوں، چپ ہو جاؤ، کوئی بھی اندھا نہیں ہوا ہے۔ باقر، کیا تم بھی یہاں ہو؟ برہان نے فوراً باقر کی آواز پہچانی تھی۔ صرف باقر ہی نہیں، میں بھی یہیں پر ہوں۔ یہ چوتھی آواز نائب کی تھی۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میں اور برہان اندھے ہو گئے ہیں؟ ان نے کہتے ساتھ ہی ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نا، کوئی بھی اندھا نہیں ہوا، اس لیے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ باقر نے ان دونوں کو سمجھایا۔ ہمیں مطلب تم دونوں کو بھی نہیں دکھ رہا؟ اون نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ برہان، دیکھ میرا دوست کتنا بھولا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے، اسے سمجھاؤ کہ ہم چاروں ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں رونے لگے۔ چپ کر جاؤ، باقر زور سے چیخا تو انہیں خاموش ہونا ہی پڑا۔ پھر اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اسے آن کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو، میری شکل دکھ رہی ہے؟ باقر نے پوچھا۔ تو ان نے پہلے تو غور سے اس کا منہ دیکھا اور پھر جھٹ سے اس کے گال چوم لیے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ پیچھے ہٹ۔ وہ گڑبڑا کر دور ہوا اور لائٹر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ برہان، دیکھ ہماری آنکھیں واپس آ گئی۔ ہاں، آج سے پہلے اس کی شکل کبھی اتنی اچھی نہیں لگی جتنی ابھی لگی ہے، برہان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جبکہ باقر کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ویسے ہم یہاں آئے کیسے؟ نائب نے پوچھا تو سب چونکنے لگے۔ موجودہ وقت سے 12 گھنٹے قبل شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ لوگ آفس سے اکٹھے باہر نکلے تھے اور پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ آج رات کا ڈنر اون کی طرف تھا، اس لیے وہ سب اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ تبھی باقر کی نظر ڈرائیور پہ پڑی جس نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے منہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ باقر نے نائب کے کان میں سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے وہ پردہ کرتا ہو، نائب نے اپنی عقل کے مطابق بات کہی۔ اون سامنے بیٹھ گیا اور باقی تینوں پیچھے۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس کے اندر دھواں بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہم اغوا ہو گئے ہیں، نائب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، اگر آڈیو اچھی لگ رہی ہو آپ سب کو تو پلیز کنجوسی مت کیجیے گا، لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تبھی باقر کی نظر ڈرائیور پہ پڑی جس نے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس نے منہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ باقر نے نائب کے کان میں سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے وہ پردہ کرتا ہو، نائب نے اپنی عقل کے مطابق بات کہی۔ اون سامنے بیٹھ گیا اور باقی تینوں پیچھے۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس کے اندر دھواں بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہم اغوا ہو گئے ہیں، نائب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اچھا کیا ہمیں بتا دیا، ورنہ ہمیں تو ساری زندگی معلوم ہی نہ ہو پاتا، باقر نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے کہا۔ ویسے یار، بڑا ہی کوئی اناڑی اغوا کار ہے جس نے ہمارے ہاتھ پاؤں ہی نہیں باندھے، برہان نے کہا۔ اور یہ دیکھو، میرا موبائل بھی میرے پاس ہی ہے، نائب نے کہا، جسے اپنا موبائل مل گیا تھا۔ میرا موبائل بھی مل گیا، اون نے بھی اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ باقی دونوں کو بھی اپنا موبائل مل گیا تھا۔ اب موبائل مل گیا ہے تو ٹارچ بھی آن کر لو۔ وہ تو میں آن کر لوں گا، مگر یہی بات تم نارمل طریقے سے بھی کہہ سکتے تھے، باقی لڑکیوں کی آواز نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟
اون نے کہا تو باقر اچھل پڑا۔ ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیوں لڑکیوں کی آواز نکالوں گا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حرکت اس بجلی کے بحران کی ہے۔ اس کا اشارہ برہان عرف بجلی کے بحران کی طرف تھا۔ نہیں بھائی، میں تو خود حیران ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اگر تم نے بھی نہیں نکالی تو پھر کس نے نکالی؟ کم از کم نائب سے تو یہ امید نہیں تھی۔ میں لڑکی ہوں تبھی تو لڑکیوں کی آواز نکالی ہے نا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، پھر اگلے ہی لمحے کمرہ ان کی مشترکہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ چڑیل چڑیل، بچاؤ بچاؤ، یہاں پر چڑیل ہے۔ وہ چاروں چڑیل چڑیل کا دل سوز نعرہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ ارے میں چڑیل نہیں ہوں، وہ گھبرا گئی۔ امی بچاؤ، یہاں چڑیل ہے۔ چپ کرو، وہ زور سے چیخی تو انہیں چپ ہونا پڑا۔ اگر تم چڑیل نہیں ہو تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ یہ عقلمندانہ سوال مطلب بیوقوفانہ سوال نائب کا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے، میری کیا دیکھو گے؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ٹارچ آن کرو۔ باقر نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے اسے اسکرین کے بل رکھا تو کمرے میں اچھی خاصی روشنی پھیل گئی۔ وہ ایک چوکور کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ وہ چاروں لگے بیٹھے تھے اور ان کے بالکل سامنے والی دیوار کے ساتھ کرسی پر رسیوں سے جکڑی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اب یہاں وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ میری رسیاں کھولو۔ جا باقر، جا کر اس کی رسیاں کھول دے۔ برہان نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابے تجھے کھا تھوڑی جائے گی؟ برہان کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، 2 قدم چل کر واپس بیٹھ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ لڑکی جھنجھلائی۔ اگر میں نے تمہارے ہاتھ کھول دیے اور تم میرا ہی خون پی گئی تو پہلے تم ثابت کرو کہ تم انسان ہو، پھر ہی تمہارے ہاتھ کھولوں گا۔ باقر کی بات سن کر لڑکی کا دماغ گھل گیا۔ ذلیل کمینے انسان، جاؤ اس کے ہاتھ کھول دو، اون نے کہا۔ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ انسان ہی ہے۔ باقر نے لڑکی کے ہاتھ کھول دیے تو وہ ہاتھ جھاڑتے کھڑی ہو گئی۔ اب کھڑے کیوں ہو؟ دروازہ توڑو، یہاں سے بھاگو، لڑکی نے کہا تو وہ چاروں حکم کی تعمیل میں دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ایک عالی شان کمرہ تھا جس کے عین وسط میں ایک شاہی کرسی رکھی تھی جس پر 50 برس کے لگ بھگ ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے کالے شلوار کرتے پر کالے ہی رنگ کی سینڈل پہن رکھی تھی۔ اس کے بال گرے اور سفید رنگ کے تھے اور ہاتھوں میں بیک وقت کئی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ چھت پہ لٹکا فانوس اور دیواروں پہ لگی پینٹنگز کمرے کی شان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ کرسی کے دائیں بائیں 2 گن مین کھڑے تھے جن کا کرسی کے سامنے 2 افراد مزید کھڑے تھے، جن میں سے ایک شخص اتنا لمبا تھا کہ وہ ختم کہاں ہو رہا تھا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، جبکہ دوسرا شخص انتہائی دبلا پتلا تھا۔ ہاں شیدے، بتاؤ کیا خبر ہے؟ وہ لڑکے کہاں ہیں؟ کرسی بیٹھے شخص نے دبلے پتلے شخص کو مخاطب کیا۔ باس، وہ لوگ بے ہوش ہیں، میں نے ان کو جنگل والے ہوٹ میں بند کیا ہے، شیدے نے کہا۔ شاباش شیدے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ باس کی تعریف کرنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ تم نے ان کو اچھی طرح باندھ تو دیا تھا نا؟ انہیں باندھنا بھی تھا کیا؟ شیدے نے سر کھجایا۔ کیا مطلب تم نے انہیں باندھا نہیں؟ نہیں شیدے، مجھے تم سے اس نالائکی کی امید نہیں تھی۔ باس دھاڑا۔ جاؤ جا کر انہیں رسیوں سے باندھو اور پہلے مجھے ان کے موبائل دے جاؤ۔ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کس کے پاس ہے؟ جن کے موبائل ہے انہی کے پاس ہے۔ کیوں؟ میں نے سوچا کہ وہ بیچارے اکیلے کمرے میں کیا کریں گے، اس لیے ان کا موبائل انہی کے پاس چھوڑایا تاکہ وہ لوگ بور نہ ہو۔ شیدے کے اطمینان سے کہنے پہ باس کی 14 طبق روشن ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ پر باس کیوں؟ خان لے جاؤ اسے یہاں سے، باس نے لمبے قد والے شخص جس کا نام خان تھا کہا تو وہ شیدے کو وہاں سے لے گیا۔ تم دونوں جاؤ، جا کر انہیں اچھے سے باندھو اور ان کے موبائل بھی میرے پاس لے آؤ، جلدی، باس نے اپنے ارد گرد کھڑے گن مین کو کہا تو وہ دونوں فوراً حکم کی تعمیل میں باہر بھاگے۔ خان شیدے کو باہر چھوڑ کر باس کے پاس واپس آ چکا تھا اور اسے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باہر کھڑا شیدہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو باس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے ہٹ کے دروازے کو باہر سے تالا بھی نہیں ڈالا۔ سر، میں اور فضا سامنے والے کھیت دیکھ آئے،
رشنا نے پروفیسر سے پوچھا، جو کہ چند اسٹوڈنٹس کو سامنے نظر آتے پہاڑوں کے متعلق بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پر جلدی واپس آنا کیونکہ اگلے 1 گھنٹے تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ سر نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اسے اجازت دی کے ساتھ ہی ہدایت بھی دے دی۔ اوکے سر۔ رشنا نے فضا کا ہاتھ پکڑا اور کھیتوں کی جانب چل پڑی۔ آج ان کا آخری دن تھا ٹرپ کا اور وہ ہر حال میں کھیت دیکھنا چاہتی تھی۔ چلو رشنا، واپس چلتے ہیں۔ ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ رشنا نے اسے گھورا۔ دیکھو یار، ہمیں تو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ، ہمیں زیادہ دور نہیں جانا چاہیے۔ رشنا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے ہی آگے چلتی رہی۔ وہ جن راستوں سے گزر رہی تھی اس کے دونوں جانب کھیت ہی کھیت تھے اور وہ مسحور سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رشنا، یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اگر زیادہ آگے گئے تو وہ بھی نہیں دکھے گی، اگر ہم بھٹک گئے تو۔ اس نے رشنا کو ڈرانا چاہا پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ رشنا، تم سے بات کر رہی ہوں، فضا غصے سے بولی۔ تمہیں اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو واپس چلی جاؤ، میں تو ابھی نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے۔ فضا واپس مڑ گئی۔ رشنا کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا پر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ ویسے بھی کھیتوں کی سیر کرنے کا اتنا اچھا موقع کہاں ملتا دوبارہ۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ موسم، وادی، کھیت، کھلیان سب اسے مبہوت کر رہے تھے۔ وہ سحر زدہ سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ قدرت کے ان مناظر میں وہ ایسا محو ہو گئی کہ اسے وقت کا ہوش ہی نہ رہا۔ دھیان تو تب آیا جب نظریں بلا ارادہ ہی رسٹ واچ پر پڑ گئیں اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پونے گھنٹے سے وہاں تھی، جبکہ سر نے کہا بھی تھا کہ بس 1 گھنٹے میں نکل جائے گی، مطلب اس کے پاس بس 15 منٹ تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور دوڑ لگا دی، لیکن آگے جا کے اسے رکنا پڑا کیونکہ آگے کھیتوں کے درمیان میں 2 راستے تھے، ایک دائیں جانب مڑتا تھا اور دوسرا بائیں جانب۔ میں کون سے راستے سے آئی تھی؟ 5 منٹ سے تو اسے یہیں سوچنے میں گزار دیے۔ ہر کام سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اتنا کہتے ہی اس نے دائیں راستے سے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دور جا کے اسے احساس ہوا کہ قسمت سے وہ صحیح راستے پہ آ گئی ہے۔ اب اس کے پاس بس 4 منٹ تھے۔ اس نے پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب اسے کوچ نظر آ رہی تھی، مگر بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ وہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اوہ نو، رک جاؤ، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ بس السلام علیکم۔ جنگل میں منگل، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 2۔ معذرت، ذرا بہت فنی ناول ہے، بہت مزے کا ہے، تو کل بھی مجھے قسط نمبر 1 میں تھوڑی سی ہنسی آ گئی تھی، آج بھی آئے تو معذرت پہلے سے کر رہی ہوں۔ اگر یہ دروازہ اتنا پرانا ہے تو پھر کھل کیوں نہیں رہا؟ اون نے پوچھا۔ تو ایک پرانا سا دروازہ تھا جس کے 2 پٹ تھے، دونوں پٹ کے ساتھ ملا کر کنڈی لگائی جاتی تھی، ایک کنڈی اندر تھی، ایک باہر کی جانب تھی۔ تم لوگ باہر کی جانب دھکا دے رہے ہو، کیا پتہ دروازہ اندر کی طرف کھلتا ہو؟ نائب نے اپنی عقل کے مطابق بات کہی۔ ہم اسے توڑ رہے ہیں اور دروازہ توڑتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرف کھلتا ہے، باقر نے کہا۔ لیکن پھر بھی ایک بار کوشش تو کرو، وہ بضد تھا۔ باقر نے خود سے دروازے کو 2-3 بار اندر کی طرف کھینچا پر وہ نہیں کھلا۔ کیا ہوا، کھلا دروازہ؟ ہاں۔ باقر نے دروازے کو پھر سے جھٹکا دیا تو وہ کھل گیا۔ یہ تو کھل گیا۔ سب نے حیرت سے اسے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے دروازے کو تالا نہیں لگایا گیا ہے، برہان نے دروازے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ دروازے کی تفتیش کرنے کی بجائے یہاں سے بھاگو، لڑکی نے سخت خوف سے کہا۔ ہماری خیر ہے، پر تم کہاں جاؤ گی؟ باقر نے پوچھا۔ کیا مطلب کہاں جاؤ گی؟ جہاں تم سب جاؤ گے وہیں۔ ہم تو تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے، بلکہ تم یہیں رکو، ہم دروازہ باہر سے بند کر دیتے ہیں، نائب نے مزے سے کہا تو لڑکی کی شکل رونے والی ہو گئی۔ میں تو تمہاری بہنوں جیسی ہوں نا، تم ایسا کیسے کرو گے میرے ساتھ؟ کیسے بھائی ہو تم؟ اس نے جذباتی بلیک میلنگ کی اور وہ واقعی جذباتی ہو گیا۔ نہیں میری بہن، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں گا؟ فکر نہ کرو بہن، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ 5 ہٹ سے باہر آئے تو پتہ چلا کہ جس جگہ وہ بند تھے وہ ایک مٹی کا چوکور ہٹ تھا جس کے چاروں جانب درخت تھے اور اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ہر طرف وہی نظر آتے تھے۔ لگتا ہے ہم کسی جنگل میں ہیں، ہمیں کس طرف سے نکلنا چاہیے؟ اون نے پوچھا۔ اللہ کا نام لے کر کہیں سے بھی نکلتے ہیں،
باقر نے کہا اور آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رکو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ خان پیچھے سے چلایا۔ بھاگو، انہوں نے کہا اور سب نے دوڑ لگا دی۔ جا کر پکڑو انہیں جلدی، خان نے گن مین کو کہا۔ بوس اور شیدہ وہیں آ گئے۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ بوس نے پوچھا۔ بھاگ گئے۔ کیسے؟ وہ چیخا۔ شیدے، تم نے دروازے پہ تالا لگایا تھا نا؟ اس نے جلدی سے شیدے سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بوس اور خان ایک ساتھ چلائے۔ یاد ہے پچھلی بار میں نے آپ کے کمرہ لاک کر کے چابی گم کر دی تھی، پھر لاک کھلوانے کے لیے چابی میکر کتنی مشکل سے ملا تھا، بس اسی مشکل سے بچنے کے لیے میں نے تالا نہیں لگایا۔ اس نے اطمینان سے اپنے تالا نہ لگانے کی وجہ بتائی۔ نکمے نالائق، دفع ہو جاؤ یہاں سے فوراً، دفع ہو جاؤ۔ بوس دل پہ ہاتھ رکھ چلا رہا تھا۔ بوس، آپ فکر نہیں کریں، اس جنگل کے راستے بہت مشکل ہے، وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ خان نے اسے تسلی دی اور اسے کندھوں سے تھام کر گاڑی کے پاس لے جانے لگا، لیکن وہ پلٹ کے شیدے کے پاس آیا۔ تم غور سے میری بات سنو، آج کے بعد کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بنا نہیں کرو گے، سمجھ گئے؟ کوئی کام مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرو گے۔ بوس دھاڑا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ جو کھیت دن کی روشنی میں خوبصورت لگ رہے تھے، وہ رات کی تاریکی میں خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی، جب ہی اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دو ہیولے اپنی جانب بڑھتے دکھائی دیے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تو پیچھے آنے والوں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس کا ہی پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے جا کے اسے رکنا پڑا کیونکہ گاؤں ختم ہو چکا تھا اور سامنے سے جنگل شروع ہو رہا تھا، گہرا اور تاریک جنگل۔ جہاں پر گاؤں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے جنگل شروع ہوتا ہے۔ اس جنگل میں شیر اور چیتے تو نہیں، پر بھیڑیے، ریچھ اور مگرمچھ جیسے خوفناک جانور موجود ہیں۔ اس کے کانوں میں اپنی گائیڈ کی آواز گونجی۔ اس نے تھوک نکلا۔ آگے جنگل تھا، پیچھے وہ دونوں، مطلب آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اس نے جنگل کی جانب دوڑ لگا دی۔ پیچھے آتے دونوں شخص رک گئے۔ یہ تو بھاگ گئی، اب کیا کریں؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں، اس نے کہا۔ ان دونوں نے مزید 1 گھنٹے وہیں انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آئی تو وہ چلے گئے۔ صاحب، آپ لوگ جس لڑکی کی تلاش کر رہے تھے وہ ہمیں ملی تھی، ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ جنگل کی طرف بھاگ گئی، ان میں سے ایک شخص نے پروفیسر سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جنگل تو بہت خطرناک ہے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ دراصل بس کے چلنے کے 20 منٹ بعد فضا کو احساس ہوا کہ رشنا بس میں نہیں ہے تو اس نے شور مچا دیا۔ سر نے گاڑی واپس مڑوا لی اور وہیں لے آئے جہاں سے چلے تھے، مگر وہ انہیں نہ ملی تو ان لوگوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ گاؤں والوں کو بھی کہہ دیا کہ کوئی اطلاع ملے تو فوراً بتائیں۔ یہ دونوں آدمی کھیتوں سے کام کر کے واپس آ رہے تھے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ اسے روکنا چاہتے تھے پر وہ بھاگ گئی۔ ادھر کالج میں والدین پہلے ہی سراپا احتجاج تھے کہ وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کے بچے واپس کیوں نہیں آئے۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے تو وہ مزید مشتعل ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ بات میڈیا تک پہنچتی کالج پرنسپل نے واپس آنے کا کہہ دیا۔ پروفیسر نے 1 دن کا وقت مانگا کہ وہ رشنا کو ڈھونڈ لیں گے، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ ایک لڑکی کی خاطر وہ کالج کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی واپس جانا پڑا۔ بس کر دے اون، وہ نہیں آ رہے ہمارے پیچھے۔ باقر نے اسے لٹارا تو وہ پچھلے آدھے گھنٹے میں 125 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھ چکا تھا۔ کیا کروں یار، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، بے چارگی سے کہتے ہوئے اس نے 126 مرتبہ پھر پیچھے دیکھا۔ تسلی کا تو پتہ نہیں، پر اس مستقل مشقت سے تیری گردن ضرور ٹوٹ جائے گی، برہان نے اس کی گردن پکڑ کر سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ مبادا کہیں اس کی گردن سچ میں ہی نہ نیچے گر جائے۔ یہیں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، اس لڑکی نے کہہ کر ایک درخت سے ٹیک لگا لی اور وہیں بیٹھ گئی۔ ہاں یار، میں بھی تھک گیا ہوں، نائب نے بھی اپنی منہ بولی بہن کی تائید کی، اور سب آس پاس کے درختوں سے ٹیک لگا کر ایک دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، باقر نے انتہائی شرافت سے لڑکی سے پوچھا۔ میرا نام دعا ہے، BBA کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرے فادر عفان صدیقی شہر کے سب سے بڑی کاسمیٹکس کمپنی کے اونر ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ لوگ حیرت کی زیادتی سے کنگ ہو گئے۔
تم عفان انکل کی بیٹی ہو؟ وہ تو میرے بابا کے فرینڈ ہیں۔ سب سے پہلے باقر ہی سکتے سے باہر آیا۔ اچھا، کیا کرتے ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ میری کمپنی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی ڈیلنگ کرتی ہے۔ پہلے یہ بزنس میرے بابا کا تھا، پھر انہوں نے میرے ہینڈ اوور کر دیا۔ یہ تینوں میرے بچپن کے دوست ہیں اور میرے ساتھ پارٹنرشپ پہ بزنس کر رہے ہیں۔ باقر نے اپنا تفصیلی تعارف کروایا۔ اب میری باری۔ میرے بابا DIG ہیں اور مما سوشل ورکر۔ میرا ایک ہی بھائی ہے اور بہن کوئی نہیں ہے۔ اور کیوں یہ ہے نا تمہاری بہن؟ ان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دعا کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی تمہارا تعارف کرواؤں؟ نائب کو اس کا بولنا بالکل نہ بھایا۔ میں بتاتا ہوں۔ اون کو نام بھولنے کی بیماری ہے، کبھی کبھار تو یہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ اور یہ چشمہ جو اس نے پہن رکھا ہے یہ اس کے ساتھ کلاس 8 سے ہے، نہ یہ چشمہ اسے چھوڑتا ہے نہ یہ اس چشمے کو۔ برہان نے اپنا تعارف سن کر اس نے اپنا منہ بنا لیا۔ برہان سے اپنا تعارف سن کر اس نے اپنا منہ بنا لیا جبکہ دعا ہنستی۔ تمہارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ اس نے برہان سے پوچھا تو ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے والد زمیندار تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ چل بسے تھے، لیکن وہ اپنے پیچھے بہت سی جائیداد چھوڑ گئے تھے جو اس کی دادی نے اس کے لیے سیو کر رکھی تھی۔ بعد میں وہی اس نے بزنس میں انویسٹ کر دی۔ میں بھی کچھ بولوں؟ میرے امی ابو، بڑی بہن اور بہنوئی چاروں ڈاکٹر ہیں اور ان کا اپنا ہسپتال ہے جہاں ملک کے نامور ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، اور پھر بھی بیچارے اس کے دماغی مرض کا علاج نہ کرا سکے۔ اون مجھے سے اپنا تعارف کروا رہا تھا جب نائب نے اس کی بات کاٹ کر اپنا بدلہ لیا تو منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ تمہارے گھر میں سبھی ڈاکٹرز ہیں تو پھر تم اس فیلڈ میں کیوں نہیں آئے؟ دعا نے سوال کیا۔ وہ دراصل میں اپنے گھر میں واحد غیر انسانی مخلوق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر باقر کی جانب سے اس کی بات اچک لی گئی تھی۔ اب تو اس نے بہت ہی بڑا سا منہ پھلا لیا تھا۔ دعا ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ بس ایک بار اون نے نائب کی بات کاٹی تھی۔ اب کوئی بھی اسے بات مکمل کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس بات سے انجان کہ پیچھے جھاڑیوں میں سے کوئی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ جنگل میں منگل، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 3۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن چاند کی 14 تاریخ نے اچھی خاصی روشنی پھیلا رکھی تھی۔ ایسے میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے کہیں بیٹھ جانا چاہیے، صبح پھر سے سفر شروع کروں گی۔ اس کی ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے بیٹھنے کا سوچا۔ تبھی اسے اپنی گائیڈ کی بات یاد آئی۔ اس جنگل میں بھیڑیے اور ریچھ اور جیسے خطرناک جانور موجود ہیں۔ میرے خیال سے مجھے کسی درخت پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس نے آس پاس کے درخت دیکھنے شروع کر دیا۔ اس نے بیٹھنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط درخت چنا اور اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹھنے کے لیے اس نے ایک موٹی اور مضبوط ٹہنی چنی اور درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ڈر ڈرتے پوچھا، پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہم ہوگا میرا۔ نہیں، وہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب کی بار کوئی اس کے پیروں پر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کے سامنے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ تھا جو اس کی ٹانگوں پر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اے ہٹو یہاں سے، ہش ہش! اس نے ہاتھ بڑھا کر بندر کو ہٹانے کی کوشش کی، پر اس شرارتی بندر نے رشنا کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا پر وہ شرارت پہ تلا بیٹھا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے اور وہاں سے اس کے سر پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ رشنا نے بندر کو دونوں ہاتھوں سے قابو کرنا چاہا پر اسے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آس پاس کی ٹہنیاں بری طرح ہل گئی تھیں اور ان پہ الٹے لٹکے چمگادڑوں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ اب بندر کے ساتھ ساتھ وہ بھی رشنا کے سر کا چکر کاٹنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اسے رونا آنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے بندر کو قابو کیا اور اسے اپنے سامنے پٹخ دیا۔
اور ساتھ ہی 2 اسے تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ یہ دیکھ کر سامنے والی ٹہنی میں بیٹھی بندر کی ماں چیخ پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی رشنا پہ حملہ آور ہوتی، اس نے درخت سے اتر جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ درخت سے اتر کر سب سے پہلے اس نے بندر کی ماں کو منہ چڑھایا اور بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اتنے آگے آ گئی کہ درخت اور بندر دونوں پیچھے رہ گئے۔ اس طرح دوڑتی رہی تو تھک جاؤں گی، اس نے سوچا اور ایک جگہ رک کر ہانپنے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے پتھر کے ایک ٹیلے پر پڑی۔ وہ اسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کون سا بھیڑیے ابھی جاگ رہے ہوں گے، اس نے خود کو تسلی دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے پتھر ہل رہا ہو اور تھوڑا نرم بھی ہو، لیکن نیند نے اسے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور وہ سو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بہت دیر سے بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ آخر خان نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ میں باس کے لیے بہت اہم خبر لایا ہوں، شیدے نے جلدی سے کہا۔ اچھا، کیا خبر ہے؟ بلکہ رہنے دے، کوئی بیکار کام ہی کیا ہوگا تم نے، خان نے استہزائیہ انداز میں کہا تو اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ تھوڑی دیر میں باس بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ باس، میں ایک زبردست خبر لایا ہوں آپ کے لیے، اس نے باس کے آتے ہی کہا۔ مجھے نہیں سننی کوئی خبر، باس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ کل رات وہ 5 مجھے جنگل میں مل گئے۔ منع کرنے کے باوجود اس نے خبر سنا دی۔ باس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں رات میں انہیں ڈھونڈنے نکلا تھا، تب میں نے انہیں جنگل میں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ شاباش شیدے شاباش، تم نے انہیں پکڑ لیا نا؟ نہیں۔ کیوں؟ باس اور خان ایک ساتھ چلائے۔ بھول گئے، کل آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بنا مت کرنا، بس اس لیے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آپ اجازت دیں گی تو جا کر انہیں پکڑوں گا، اس نے اطمینان سے کہا تو باس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے فوراً، جاؤ، باس دھاڑا۔ پر مجھے بتائیں تو کہ میں انہیں پکڑوں یا نہیں، شیدے نے معصومیت سے کہا تو باس نے اسے مارنے کے لیے پلیٹ اٹھا لی۔ وہ تو بھلا ہو خان کا جس نے ان کے ہاتھ سے فوراً پلیٹ لے لی۔ دور جاؤ میری نظروں سے، باس پھر سے چلایا تو اس نے باہر بھاگنے میں ہی عافیت جانی، لیکن اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ ہائے بیچارہ شیدہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زور سے انگڑائی لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے کہاں سے نکلنا چاہیے؟ یہاں وہاں دیکھتے اس نے خود سے سوال کیا۔ تبھی اس کی نظر ٹیلے پر پڑی اور اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اگر وہ چیخ پڑتی تو وہ ضرور اٹھ جاتا۔ وہ سامنے پڑا سو رہا تھا، دراصل جس کو وہ ٹیلا سمجھ کر ساری رات سوتی رہی تھی وہ ایک ریچھ تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ ریچھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ کوئی اس پہ ساری رات مزے سے سوتا رہا ہے۔ کہیں مرا ہوا تو نہیں؟ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ ریچھ کی گردن پر زخم لگا ہوا تھا، مطلب وہ زخمی تھا۔ اسی وقت ریچھ نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور رسنا نے وہیں سے دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔ آگے ایک درخت پہ نظر پڑی تو اس کے قدم تھمے۔ وہ کینو کا درخت تھا اور تازہ کینوؤں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے ڈھیر سارے کینو کھائے اور بہت سارے اپنی کوٹ کی جیبوں میں بھر لیے اور نیچے اتر آئی۔ اتنا تو میں اپنی زندگی نہیں دوڑی جتنا کل سے دوڑ رہی ہوں، بس اب آرام کروں گی، اس نے خود سے کہا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں آرام نہ تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، کسی نے اس کے پیروں پر چٹکی کاٹی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے وہی بندر کا بچہ تھا جسے کل رات رشنا نے مارا تھا، اور اس کے پیچھے بندروں کی پوری آبادی تھی۔ اوہ نو یار! وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی پر مجبوری تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی اور اس نے پھر دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتی گئی یہاں تک کہ وہ جنگل کے دوسرے حصے میں آ گئی، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکی بلکہ بھاگتی ہی چلی گئی۔ پھر اسے سامنے سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے رکنے کی بہت کوشش کی پر اس کی بریکیں فیل ہو چکی تھی۔ وہ سامنے آتی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ دونوں چیختی ہوئی ایک ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ رشنا اپنی ناک اور دعا اپنا ماتھا سہلا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی جنگل ان چاروں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چڑیل چڑیل بچاؤ، یہاں چڑیل ہے۔ وہ چڑیل چڑیل کا دل خراش نعرہ لگاتے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ نہیں میں چڑیل نہیں ہوں، وہ بیچاری گھبرا گئی۔ تم چھوڑو ان کو، یہ پاگل ہیں۔ دعا نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے ہاتھ دیا اور ساتھ ہی افسوس سے ان چاروں کو دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ چاروں کو ایک تھپڑ لگا دے۔ رشنا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا؟ دعا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ برہان تیزی سے اس کی طرف آیا۔ تم وہی ہو نا؟ وہ رشنا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم وہی لڑکی ہو، برہان تیزی سے بولا، جبکہ رشنا بھی اسے پہچان چکی تھی۔ نہیں میں وہ نہیں ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے تھوک نکلا۔ میں بھی تم کو پہچان لیا ہے، تم وہی ہو۔
नाइब बोला। बाकी दोनों ने भी कुछ शनाशा कुछ हैरान नज़रों से कहा, क्या हो रहा है यहाँ, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? दुआ झुंझलाई। जंगल में मंगल, राइटर ज़ेला ज़फ़र, किस्त नंबर 4। मौजूदा दिन से कबल 2 माह कबल बुरहान अपने घर के बाहर खड़ा अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा था। वैसे तो घर में मुलाजिम थे ये सारे काम करने को, मगर क्या करें, उसे अपनी गाड़ी से ख़ास किस्म का इश्क था। वो उसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। हाँ, तो उस दिन बुरहान अपनी गाड़ी धो रहा था जब 3 हैवी बाइक्स आके उसके पास रुकी। एक कार वाशर, चल मेरी बाइक भी धो दे। लाल रंग की बाइक वाले ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, दफ़ा हो जा यहाँ से, मैं मसरूफ़ हूँ अभी। बुरहान ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, यहाँ हम तुझसे ट्रीट लेने आए हैं और तू गाड़ी धो रहा है। बाकिर ने खफगी से कहा, हफ्ते में 1 ही बार तो धोता हूँ, इस पर भी एतराज़ है तुमको? अबे तो ये मुलाजमों की फ़ौज किस लिए है घर में? इनसे कराया करना ये सारे काम। ना बाबा, एक बार का तजर्बा काफ़ी है मेरे लिए, इसने कहते हुए कानों को हाथ लगाया। एक मरतबा ओन के इसरार पे उसने गाड़ी मुलाजिम के हवाले कर दी और उसने गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। बुरहान को तो गाड़ी को देखकर गश ही आते रहे। उसने 2 दिन के अंदर गाड़ी बेची और ये नई ब्लू कार ख़रीदी थी जिसका वो जान से ज़्यादा ख्याल रखता था। कभी ऑफिस में भी गार्ड को पार्क करने नहीं देता था क्योंकि उसे अपनी पीली फरारी का गम ही अभी तक नहीं भूला था। चलो भाई, अब आधे घंटे तक का इसका इंतज़ार करो। नाइब ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं यार, बस 5 मिनट और लगेंगे, कपड़ा मारना बाकी रह गया है। अभी तू कपड़ा मारेगा, फिर गाड़ी पार्क करेगा, फिर नहाएगा, फिर बाइक बाहर निकालेगा, इन सब कामों में तुझे आधा घंटा लगेंगे ही। उनकी बात पर वो मुस्कुराकर बाल्टी उठाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने वालों के दरवाजे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आई। अबे ये मत करना। उन्होंने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख ली थी, इसलिए उसे तनबीह किया। क्या ना करो, उसने अनजान बने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तू हर बार अपने घर का गंदा पानी सामने वालों के घर डाल देता है। हाँ, तो वो भी अपने घर का गंदा कचरा काट कबाड़ रद्दी हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। एक बार तो हद ही हो गई, अपने घर का पुराना फर्नीचर हमारे दरवाजे पर डाल गए थे। बुरहान ने मुंह बनाते हुए कहा और सामने वालों के दरवाजे की तरफ देखा जिनका गार्ड गायब था। मतलब मौका अच्छा था। उसने पानी से भरी बाल्टी उठाई और सामने वालों के दरवाजे पे उछाल दी और उसी वक्त सामने का दरवाज़ा खुला और अंदर से निकलने वाली लड़की पूरी की पूरी सर्फ और मिट्टी वाले पानी में भीग गई। बुरहान ने हैरत से उसे देखा। सामने वाले घर में तो एक ही लड़की रहती थी, सोनिया, जो बुरहान और उसकी दादी को एक आंख ना भाती थी। फिर ये कौन थी? अगर कोई रिश्तेदार थी तो आज पहली बार दिखी थी। ये क्या किया तुमने? रशना ने गुस्से से उसकी तरफ आते हुए कहा। वो गड़बड़ा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर का गंदा पानी किसी और के घर फेंकने की? कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे। पता नहीं कैसे कैसे मुलाजिम रखे हुए हैं। वो गुस्से से बोलती ही चली गई। मैं मुलाजिम नहीं हूँ। अच्छा तो फिर क्या गुलाम हो? उसने मजाक उड़ाया। मैं इस घर का मालिक हूँ, बुरहान ने चबा चबा कर कहा। रशना ने हैरत से उसे देखा। अच्छा खासा हैंडसम लड़का था, फजूल में उसे मुलाजिम कह दिया उसने। भला इतना प्यारा मुलाजिम भी कहीं देखा होगा उसने। अच्छा तुम मालिक हो, फिर तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था ऐसी हरकत करने से पहले। वो बिना शर्मिंदा हुए बोली, ऐसी भी क्या हरकत कर दी मैंने? बस एक पानी ही फेंका है। कौन सा ड्रोन फेंक दिया है? उसे कहते हैं डिठाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। चलो सॉरी बोलो मुझे। बुरहान और सॉरी बोले? ओहो, उसने पहले वो मर ना जाए। उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा जो इंसानों की बहुत ही कोई बेगैरत ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे, जब भी इतने सुकून से अपने दोस्त की बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। मैं तुम्हें सॉरी बोलूं, पर क्यों? उसे इससे कहते हैं डिठाई की इंतहा, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर पानी फेंका है। रशना को तो आग ही लग गई। मेरा हाथ मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी पानी फेंकूं। मुबारक हो, डिठाई अपने उरूज पर पहुँच गई है। रशना से कोई जवाब न बन पड़ा तो पाँव पटकते हुए आगे बढ़ी और पास से गुजरती एक टैक्सी को रोककर एड्रेस समझाने लगी। बुरहान ने फखरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए झुककर बाल्टी उठाई। रशना ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अपना पर्स इसमें रखा, फिर झुककर पास पड़ा पत्थर उठाया और खींचकर बुरहान की गाड़ी के फ्रंट शीशे पर मार दिया। चुट्ठाक फिजा में ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस बुरहान की चमकती दमकती गाड़ी का फ्रंट शीशा टूट गया था।
جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اب فخریہ مسکراہٹ رسنا کے چہرے پر تھی اور برہان تو بس ہارٹ فیل ہی ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے اون کو ہوش آیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اون کی جانب سے پہلا بےتکا سوال۔ شیشہ توڑا ہے، رسنا کا قابل اطمینان جواب۔ پر کیوں؟ اون کا دوسرا بےتکا سوال۔ کیونکہ تمہارے دوست نے میرے اوپر پانی پھینکا تھا، رسنا کا معقول جواب۔ پانی پھینکنے کے بدلے میں اس کا اتنا بڑا نقصان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اون کی جانب سے پہلا معقول سوال۔ میرا ہاتھ میری مرضی، رسنا کے لیے تالیاں۔ اون نے رسنا کو ٹیکسی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر اپنے تینوں دوستوں کو، جن میں سے ایک مجسمہ بنا کھڑا تھا اور باقی دو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو چکے تھے۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور تم لوگ بیٹھے ہنس رہے ہو، لانا تو تم دونوں پر۔ اس نے انہیں لتاڑا تو ان کی ہنسی کو بریک لگی۔ نائب نے باقر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا، یہ سمجھ کر باقر اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ برہان کیا ہوا؟ اس نے برہان کو ہلایا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر باقر کو افسوس ہوا، اس لیے اسے گلے لگا لیا۔ بہت افسوس ہوا یار، باقر نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، باقر نے کہا اور ایک بار پھر سے ہنسنا شروع کر دی۔ برہان غصے سے اندر چلا گیا۔ پھر 4 دن تک اس نے کسی کو اپنی شکل نہ دکھائی۔ واپس جنگل میں آتے ہیں، جہاں باقر سارا قصہ سنانے کے بعد خاموش ہو چکا تھا، جبکہ برہان کو اپنی مرحوم گاڑی ایک مرتبہ پھر بڑی شدت سے یاد آئی ہے۔ ساری داستان سننے کے بعد جو دعا نے ہنسنا شروع کیا تو وہ ہنستے ہنستے زمین پر بیٹھ گئی۔ واہ لڑکی، کیا کام کیا ہے تم نے، زبردست! دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں 21 توپوں کی سلامی دوں، عورتوں کا نام روشن کر دیا تم نے۔ وہ بولتے بولتے پھر سے ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر باقر اور نائب کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ برہان سخت کینہ توز نظروں سے رسنا کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اون نے برہان کا بگڑتا موڈ دیکھ لیا تھا، اس لیے بات بدلنے کے لیے رسنا سے پوچھ لیا۔ جواب میں اس نے ساری داستان سنا دی۔ واقعی تم ساری رات ریچھ پہ سوتی رہی؟ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دعا سے پہلے میں تمہیں 40 توپوں کی سلامی دوں گا۔ باقر نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے سلیوٹ بھی کر دیا۔ ویسے تم جاؤ گی کہاں؟ نائب نے پوچھا۔ اب تو تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی، رسنا نے جلدی سے کہا۔ نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے، تم اپنے راستے جاؤ، آخر کو تم نے ہمارے دوست کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے، ہم اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، نائب نے مدد سے کہا تو رسنا کی شکل رونے والی ہو گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کرو گے؟ میں تو تمہاری بہنوں جیسی ہوں نا، مجھے خون شام بھیڑیے کھا جائیں گے، تمہیں اچھا لگے گا؟ کیسے بھائی ہو تم؟ رسنا نے روتے ہوئے کہا تو وہ جذباتی ہو گیا۔ نہیں میری بہن، تم فکر نہ کرو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، میں تمہیں اس جنگل سے نکال لوں گا۔ برہان نے اپنا سر پیٹ لیا، اس کو ہر جگہ اپنی بہنیں کہاں سے مل جاتی ہیں؟ باقر نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا تو ان نے کندھے اچکا دیے۔ کس طرف سے نکلنا چاہیے اب؟ آدھا جنگل ہم دیکھ چکے ہیں اور آدھا رسنا، پھر بھی راستہ نہیں ملا۔ نائب نے مبالغہ رائے کی انتہا کر دی۔ چلو اس طرف سے نکلتے ہیں۔ برہان نے اسے بکواس پر گھورا اور ایک نئی سمت کی جانب چل پڑا۔ بابا جانی، میں نے گلاب کے کھیت دیکھنے جانا ہے۔ ہیں، ابھی شام میں ہی تو دیکھے تھے۔ آغا جی نے حیرت سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ کہاں، تھوڑی دیر میں تو رات ہو گئی تھی، میں تو صحیح سے دیکھ بھی نہیں پائی تھی، پریشا نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، نومی اور رومی کے ساتھ لے جانا۔ ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی ان دونوں کے ساتھ، اللہ توبہ، اتنے بولتے ہیں دونوں۔ میں بچی تھوڑی ہوں، وہاں شہر میں اکیلے گھومتی ہوں۔ بیٹا تم کو یہاں راستہ نہیں پتہ، اگر گم ہو گئی تو وہ دونوں تمہیں صحیح سلامت گھر پہنچا جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر ان سے کہیں ذرا کم بولا کرے، پریشا نے کہا تو وہ ہنس دیے۔ اتنے پیارے بچے تو ہیں دونوں، بڑی بہن سمجھتے ہیں تمہیں، انہوں نے کہا تو وہ خدا حافظ کہتی سونے چلی گئی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم انہیں ڈھونڈ لو گے، پھر ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈا؟ کیوں نہیں ملے وہ لوگ؟ باس نے غصے سے خان کو کہا۔ بس مجھے 1 دن کی مہلت دے باس، میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ٹھیک ہے، بس 1 دن ہے تمہارے پاس، باس غصے سے کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ خان کسی کام کے لیے مہلت مانگ رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا کہ جب باس اس پر غصہ ہوا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر آگے کا لاہے عمل تیار کرنے لگا۔ سب چپ ہو جاؤ سب۔ وہ لوگ آرام کی غرض سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تب اچانک ہی نائب نے سب کو خاموش رہنے کو کہا۔ کیا ہوا؟ سب نے حیرت سے پوچھا، پر وہ بنا کوئی جواب دیے سامنے جھاڑیوں کی جانب دیکھتا رہا۔ ابے جیمز بانڈ کی اولاد، اب بتا بھی دے، برہان نے تنگ ہو کر پوچھا۔ ادھر جھاڑیوں سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، اس نے کہا تو سب جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے، پر کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ کچھ نہیں ہے ماں، فضول میں ڈرا دیا، باقر نے کہا، پر میں نے دیکھا تھا جھاڑیاں ہل رہی تھیں، وہ بضد تھا۔ اوہو، ہوا سے ہلی ہوگی، مجھے بھوک لگی ہے، ہم کب یہاں سے نکلیں گے؟ دعا نے تھکن زدہ لہجے میں پوچھا۔
تو باقر کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں دعا، انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے دعا کو تسلی دی۔ دعا نے بس اتنا ہی کہا اور گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ دعا باقر نے اسے پکارا پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سو گئی ہوگی یار، برہان نے باقر سے کہا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اون اپنا چشمہ اتار کر درخت سے ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ نائب ابھی تک جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دعا سو چکی تھی۔ اس کے برابر بیٹھی رشنا ہاتھ میں پکڑی لکڑی کے ٹکڑے سے زمین پر آڑی ترچھی لائنیں بنا رہی تھی اور باقر نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اسی وقت نائب زور سے چلاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر باقی سب بھی کھڑے ہو گئے سوائے اون اور دعا کے۔ انہوں اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ برہان نے نائب سے پوچھا۔ ادھر دیکھو، جھاڑیوں میں کوئی ہے۔ سب نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ واقعی زور زور سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اندر چھپا بیٹھا ہو اور بس باہر نکل کے آنے ہی والا ہو۔ وہ چاروں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور دم سادھے جھاڑیوں کو دیکھنے لگے۔ فضا میں بس دو ہی آوازیں تھیں، ایک اون کے خراٹوں کی اور دوسرے جھاڑیوں کے ہلنے کی۔ اچانک ہی کوئی جھاڑیوں سے نکلا اور اچھل کے ان کے سامنے آیا۔ ان چاروں کی چیخ نکل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگل میں منگل، قسط نمبر 5۔ وہ ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کیلے تھے، 1-2 درجن، نہیں پورا گچھا تھا اس کے ہاتھ میں۔ بندر نے پہلے ان چاروں کو دیکھا، پھر رشنا کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ تمہاری طرف کیوں آ رہا ہے؟ باقر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بندر 2 قدم اور آگے بڑھا۔ یہ وہی بندر تو نہیں جس کو تم نے مارا تھا؟ ہاں شاید۔ اب کی بار بندر تیز سے رشنا کی طرف بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا کیلے کا گچھا اس کے قدموں میں رکھ کر جہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ وہ لوگ حیرت سے کنگ رہ گئے۔ یہ کیلے تم کو کیوں دے کر گیا ہے؟ نائب نے پوچھا۔ اس کو رشنا اپنی بہن لگی ہوگی اس لیے، برہان نے رشنا کے حصے کا جواب دیا۔ اس نے جھک کر کیلے اٹھائے اور دعا کی طرف بڑھ گئی۔ دعا اٹھو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا اٹھو دعا۔ اب کی بار رشنا نے اسے جھنجھوڑ دیا تو اس نے اپنا نکہت زدہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی۔ صبح بس رشنا کے توڑے ہوئے کینو کھائے تھے، اب بھوک سے کمزور پڑنے لگی تھی۔ یہ لو، یہ کھا لو۔ اس نے ایک کیلا دعا کی طرف بڑھایا پر اس نے وہ نہیں لیا، بس آنکھیں چپک چپک کر اسے دیکھتی رہی۔ رشنا کو اس پر ترس آیا۔ اس نے کیلے کا چھلکا اتارا اور اس کے منہ کے پاس لے گئی۔ اس نے ایک بائٹ لیا، پھر دوسرا، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے 6 کیلے کھا گئی۔ تب کہیں جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ باقی سبھی نے بھی 2-2 کیلے کھا لیے سوائے اون کے، کیونکہ وہ مردوں سے شرط لگا کر سویا تھا۔ یہ کیلے کہاں سے آئے ہیں؟ کافی دیر بعد دعا کو کیلوں کا خیال آیا۔ رشنا کا ایک رشتہ دار آیا تھا، وہی دے گیا ہے۔ برہان کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ ہاں، اور میرے اس رشتہ دار کی شکل کافی حد تک برہان سے ملتی تھی۔ رشنا نے حساب برابر کر دیا۔ صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ دونوں مزید لڑتے، دعا بیزاری سے بولی۔ میں بتاتا ہوں، باقر نے کہا اور ساری کہانی سنا دی تو دعا بھی حیران ہو گئی۔ وہ کالے شلوار کرتے میں ملبوس درختوں کی اوٹ لیٹے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج ہر حال میں اسے 5 کو ڈھونڈنا تھا۔ دوسری جانب جنگل میں رشنا نے ایک امرود کا درخت تلاش کر لیا تھا۔ اب وہ اس پر چڑھی امرود توڑ توڑ کر باقر اور دعا کو دے رہی تھی۔ اون نے 2 بار درخت پر چڑھنے کی کوشش کی پر دونوں ہی بار منہ کے بل زمین پہ گرا تھا، اس لیے منہ بنائے کھڑا تھا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نائب اپنی منہ بھولی بہن کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ برہان پچھلے 20 منٹ میں 180 بار یہ ثابت کر چکا تھا کہ رشنا کا تعلق بندروں کی نسل سے ہے اور رشنا برابر اسے اگنور کر رہی تھی۔ وہ بندر ایسے ہی نہیں اس کے پیچھے آیا تھا، یہ اس کو اپنی بچھڑی ہوئی بہن لگی ہوگی، اور اس کی حرکتیں دیکھ لو تم لوگ۔ رشنا نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن برہان کی زبان نہ رکی۔ اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ بھٹک کر یہاں آئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اسی جنگل کی ہی ہے رہنے والی۔ وہ اب اسے جنگلی ثابت کر رہا تھا اور رشنا یہ سوچ رہی تھی کہ کاش شیشے کے ساتھ ہی برہان کا منہ بھی توڑ دیا ہوتا اس نے، ہائے کاش۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب ایک دیو ہیکل آدمی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ جس ٹہنی پہ رشنا بیٹھی تھی وہاں تک اس کا سر پہنچ رہا تھا، لیکن اس نے رشنا کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ رشنا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آخر تم لوگ مل ہی گئے، اب بھاگ کر دکھاؤ، وہ ہنسا۔ رشنا کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا، ہاں اس کا سر اگر کوئی وہ بھاری چیز سے اس کے سر پہ دے مارے تو۔ آپ کون؟ باقر نے پوچھا۔ تیرا باپ، وہ پھر سے ہنسا۔
نہیں بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا باپ تو اس سے بھی قد میں 3 انچ کم ہے، اور وہ ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ اس نے رچنا کو ایک موٹی سی ٹہنی اٹھا کر اس کے سر کا نشانہ لیتے دیکھا۔ بکواس بند کر بے، اور یہ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے کی؟ اب تم لوگ دوبارہ کہیں بھاگ کر تو دکھاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا تم لوگوں کی۔ دوسری طرف رشنا یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے مارے گی کیسے، کیونکہ اس نے آج تک ایک چونٹی بھی نہیں ماری۔ وہ ٹہنی اس کے سر کے پاس لے گئی، لیکن پھر گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے لے گئی۔ برہان نے اپنی آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو جلدی مارو اسے اور ہماری جان بچاؤ، ابھی میرے آدمی یہیں پر آ رہے ہیں، ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ بولے جا رہا تھا اور ادھر وہ پانچوں اس انتظار میں تھے کہ اب وہ مارتی ہے کہ تب، لیکن وہ بار بار ٹہنی اس کے سر کے قریب لے جا کر پھر واپس کر لیتی۔ آخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ پانچوں ایک ساتھ چیخے، رشنا مارو! وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ رشنا نے ٹہنی اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور حیرت سے رشنا کو دیکھا اور رشنا کے ہاتھ سے ٹہنی چھٹ گئی۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، ایم سوری، اس نے پہلے سے رونا شروع کر دیتی۔ سامنے والا زمین بوس ہو گیا۔ ہیں؟ وہ حیرت سے زمین پر گرے اس دیو ہیکل آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس کا فنکشن سلو ہے، اون نے کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے بھاگو یہاں سے، رشنا نے درخت سے اترتے ہوئے کہا، اور سب نے دوڑ لگا دی۔ 15 منٹ بعد شیدا اور بوس وہیں پہنچ گئے۔ خان! بوس نے خان کو زمین پر گرا ہوا دیکھ لیا، اس لیے وہیں سے چیخا، پھر دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ خان اٹھو، جاؤ سیدھے پانی لے کر آؤ جلدی۔ شیدا جلدی سے گیا اور پانی کی 2 بڑی بوتلیں ایک باؤل میں خالی کر کے لے آیا۔ یہ لیں بوس، اس کو ہوش میں لانا ہے، نہلانا نہیں ہے، کم کرو پانی۔ بوس غصے داڑا تو اس نے جلدی سے باؤل ٹیرا کیا اور سارا پانی خان کے منہ پہ گر گیا۔ سارا باؤل خالی کر کے جب تھوڑا سا پانی رہ گیا تو اس نے باؤل سیدھا کیا، اتنا پانی ٹھیک ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو بوس کا دل چاہ کے اس کا گلا دبا دیا، لیکن اس سے پہلے ہی خان ہڑبڑا کر اٹھ گیا کیونکہ اس کا فنکشن سلو تھا۔ کیا ہوا تھا تم بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ وہ کسی نے میرے سر پہ کچھ مارا تھا، کوئی چھوٹا بندہ بھی ہے ان کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھتا میں بے ہوش ہو گیا تھا، خان نے کہا۔ تو بوس سوچ پہ پڑ گیا کہ وہ چھوٹا بندہ کون ہو سکتا ہے، یہ میں گیلا کیسے ہو گیا؟ اس نے حیرت سے اپنے کپڑے دیکھے۔ اس سے پوچھو۔ بوس نے شیدے کی طرف اشارہ کر کے کھڑا ہو گیا تو خان نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ وہ لوگ ایک ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک ہی دعا کے قدم لڑکھڑا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی باگیر نے جلدی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا دعا؟ نائب نے پوچھا۔ میں اب نہیں چل پاؤں گی، اسے پھر سے کمزوری ہونے لگی تھی۔ ہمت کرو دعا، باقی نے سہارا دے کر کھڑا کیا اور وہ ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ رشنا تم بھی تو لڑکی اور ہم سے زیادہ بھاگ رہی ہو، پھر تمہیں کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ برہان نے چلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوکا رہنے کی عادت ہے، اس نے کہا۔ تو برہان کو حیرت ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اور ان کی چیخ نے ان سب کو متوجہ کیا۔ اگلے لمحے سب حیرت سے کنگ رہ گئے کیونکہ جنگل ختم ہو چکا تھا اور سامنے سے ایک خوبصورت وادی شروع ہوتی تھی، پہاڑوں میں گھری ہوئی حسین وادی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ لوگ وادی کے حسین حسن میں کھوئے ہوئے تھے جب کسی نے کہا۔ وہ 2 12-13 سال کے پٹھان بچے تھے جن کے ساتھ ایک پیاری سی 19-20 برس کی لڑکی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ تم لوگ ہمارے گاؤں کے تو نہیں ہو؟ اس لڑکی نے کہتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا جو کمزوری کے باعث زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ہماری مدد کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں اصل میں۔ رشنا نے ساری کہانی سنائی۔ اوہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں میرے گھر، وہاں آپ محفوظ رہیں گے، پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع بھی دے سکتے ہیں، اس نے کہا۔ تو وہ بچے چیخ پڑے، ارے پریشے باجی تم پاگل تو نہیں ہو گیا، ایسے کیسے کسی اجنبی کو ساتھ لے جائے؟ تم چپ کرو، اس نے بچے کو ڈانٹ دیا اور ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئی۔ تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ وہ جسے گھر کہہ رہی تھی وہ گھر نہیں بلکہ سرخ اینٹوں سے بنی ایک خوبصورت حویلی تھی۔ وہ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر اندر چلی گئی اور پھر اپنے ساتھ ایک جاگیر ٹائپ انکل کو لے کر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بیٹا، میں آغا سراج ہوں، اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار، یہ میری پوتی ہے، اس نے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب آپ بے فکر رہیں، میرے گھر میں آپ بالکل محفوظ ہیں۔ بہت شکریہ انکل، آپ کے یہ احسان تو ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، بس آپ ہمیں ایک فون کا انتظام کر دیں۔ باقر نے تشکر سے کہا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، لیکن پہلے آپ لوگ کپڑے تبدیل کر کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی اپنے ملازموں کو فوراً 2 کمرے تیار کرانے کا حکم دیا اور ان کے نہ کرنے کے باوجود ان کے لیے نئے کپڑے منگوا دیے۔ ان چاروں نے شلوار کرتے پہنے تھے اور اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ اگر گاؤں کی عورتیں دیکھ لیتی تو انگلیاں دانتوں میں دبا لیتی۔ کھانا پکنے میں وقت تھا، اس لیے ان کی
तवाज़ो ताज़े फलों से की गई। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम इस जंगल से निकल आए हैं। वो लोग सब बैठक में थे जब ओन ने कहा, तो फिर इसका मतलब तेरा इलाज नहीं है। बुरहान ने कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दुआ बाकिर को बस उसी की फिक्र खाई जा रही थी। अब मैं ठीक हूँ, दुआ ने कहा, पर उसे तसल्ली ना हुई। मुझे तो तुम अब भी ठीक नहीं लग रही। ठीक से याद आया रशना, तुम कह रही थी कि तुम्हें भूखे रहने की आदत है, तुमने ऐसा क्यों कहा? बुरहान ने अचानक ही रशना से पूछ लिया। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, रशना ने टालने वाले अंदाज में कहा। उसी वक्त परिशे जूस के गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई और बारी बारी उन्हें सर्व करने लगी। अरे वाह, अभी मुझे इसी की तलब हो रही थी, तुम्हें कैसे पता चला? नाइब ने मुस्कुराते हुए परिशे से पूछा। वो जब भी मेरा भाई कहीं बाहर से आता है ना, तो सबसे पहले जूस मांगता है। आप भी तो मेरे भाई के जैसे ही हैं। परिशे ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नाइब ने मुंह में ले जाता जूस वहीं पे कुली कर दिया। बाकी सब ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी थी। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करी तुमने लड़की, मैं कोई भाई नहीं हूँ तुम्हारा। तौबा तौबा। उसे अभी तक हौल उठ रहे थे और परिशे बेचारी घबरा गई। मैं अभी आती हूँ, वो कहकर जैसे ही बाहर निकली, पीछे बैठक में जोरदार गहका गूंज पड़ा। ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जंगल में मंगल, राइटर ज़िला ज़फ़र, किस्त नंबर 6। चाचा, मैं रशना बात कर रही हूँ। मनहूस मरी, अब क्यों फ़ोन किया तूने? चंद दिन मैं छोड़ दिया तेरे आशिक ने तुझे, अब हमें फ़ोन कर रही है। रशना का रंग फक हो गया। वो जो ये समझ रही थी कि उसके लापता हो जाने से चचा परेशान हो गए होंगे और उसकी आवाज़ सुनते ही खुश हो जाएंगे, उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो उस पर ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगा देंगे। चाची का तो उसे पता था कि वो उससे नफ़रत करती थी, पर चाचा के मुंह से ऐसे जहर आलूद अल्फाज सुनने को मिलेंगे, वो ये सोच भी नहीं सकती थी। चाचू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी के साथ नहीं भागी, मैं तो गुम हो गई। झूठ मत बोलो, हमारे मुंह पर कालक मल के घर से भाग गई थी। अब क्या चाहती है? हाँ, आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैं वापस आकर सारी बात क्लियर। कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। हम यहाँ सब जानने वालों को कह चुके हैं कि तू वहीं किसी खाई में गिर के मर गई है और तेरी लाश भी नहीं मिली। हम अब लोगों की बातों का जवाब नहीं दे सकते। अच्छा होता कि तू भी अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती। क्या हो गया है चचा? मैं घर नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? मेरा है ही कौन आपके अलावा? वो रोने लगी थी। एक उसके चचा ही तो थे जिनके दम से उसने अपनायत का एहसास होता था। वो एक वाहिद इंसान थे पूरी दुनिया में, रशना से शफ़क़त और मोहब्बत से बात करते थे, वरना चाची और उनके बच्चे तो उसे अछूत समझते थे। इनके लहजे में रशना के लिए सिर्फ हकारत होती थी, लेकिन आज चाचा भी उन्हीं की ज़ुबान बोलने लगे थे। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो रो पड़ी। जिसके साथ भागी थी ना, उसी के पास वापस जा, और वो रखने से मना कर दे तो खुदकुशी कर लेना, मगर यहाँ मत आना। चाचा, ऐसा मत करें, आपको खुदा का वास्ता, मैं मर जाऊँगी, वो रोते हुए कह रही थी। उसे लग रहा था कि वो बेसाइबान हो गई है। तो मर जाओ, नफ़रत से कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। उनकी बेगम ने खूब कान भरे थे उनके रशना के ख़िलाफ़। जब उसने ट्रिप पे जाने की इजाज़त मांगी थी तो सारे घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने उसे इजाज़त दी थी, लेकिन जब वापस ना आई तो कॉलेज वालों ने जाकर मालूम किया तो प्रिंसिपल ने अपने सर से बला टालने के लिए कह दिया कि आपकी भतीजी खुद ही खेतों की सैर को निकली थी, लेकिन वापस ना आई। अब वो कोई बच्ची तो ना थी कि भटक गई होगी, मुझे लगता है वो खुद ही भागी है। इधर चाची ने ये कहकर कान पका दिए थे कि अरे ट्रिप का तो बहाना था, असल में तो उसे घर से आज़ादी चाहिए थी, हमारा घर कैद खाना जो लगता था उसे। हाय, तुम तो इससे अपने बच्चों से ज़्यादा अहमियत देते थे, तुम्हारी मोहब्बत का लिहाज ना रखा उसने। उनकी बातें सुनकर चाचा का भी पक्का यकीन हो गया था कि वो घर से भाग गई है। वो गुमसुम सी खड़ी फ़ोन देख रही थी जब उसे अपनी पुश्त पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है रशना, रो क्यों रही हो तुम? बुरहान ने उसकी सुर्ख आंखों में देखकर पूछा। कुछ नहीं, तू अपने चचा से बात कर रही थी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मैंने कहा ना बुरहान, कुछ नहीं हुआ, वो गुस्से से कहती हुई आगे बढ़ने लगी जब बुरहान ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी, बताओ मुझे क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा यहाँ से। रशना उसका मुंह देखने लगी। बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? उसने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए अपने चचा की सारी गुफ्तगू उससे उसके गोश गुजार दी। बुरहान को अफसोस हुआ। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे भूखा रहने की आदत क्यों है? वो इसलिए कि मुझे घर में सिर्फ रात का खाना मिलता है, क्योंकि इस वक्त चचा घर पे होते हैं, बाकी वक्त मुझे भूखा रहना होता है। अगर कभी रात के वक्त चचा ना हो तो मुझे पूरा पूरा दिन फाका करना पड़ता है। किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मैं भूखी प्यासी मर भी सकती हूँ। पता नहीं क्यों
وہ برہان کو خود پر ہونے والے سارے ظلم بتا رہی تھی اور وہ دم سادھے سن رہا تھا۔ رشنا کو دیکھ کر اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی تکلیف دہ زندگی گزارتی رہی ہے۔ میرے ماں باپ حج کے دوران منی میں حادثہ پیش آنے پر شہید ہو گئے تھے۔ میں آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی کیونکہ ان کی لاش پاکستان واپس نہیں آئی تھی۔ تب میں 12 سال کی تھی۔ چچا مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن چاچی کو لگتا تھا کہ ہم ان کے بجٹ پر بوجھ بن گئے ہیں، اس لیے وہ کئی وقت ہمیں کھانا نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے ہمیں اسکول سے بھی ہٹا دیا تھا۔ ایک بار میرے چھوٹے بھائی نے چچا کو شکایت کر دی۔ اگلے دن میری چاچی نے اسے بہت مارا اور ساتھ ہی ہمیں یہ دھمکی بھی دی کہ دوبارہ چچا کو بتایا تو وہ حشر کریں گی کہ ایک دن بھوک کے باعث میرے بھائی نے خراب کھانا کھا لیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ ان دنوں چچا شہر میں تھے۔ چاچی میرے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر گئیں۔ میں ان کی منت کرتی رہی پر وہ نہ پگھلی۔ کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے علاج پہ خرچ کر دوں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ اور پھر اسی رات میرا بھائی بیماری سے دم توڑ گیا۔ میں ساری رات اس کی لاش کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ برہان بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ اسے اس کا دکھ اپنے دل پہ محسوس ہو رہا تھا۔ خیر، میں واپس جا کر چچا کے پیروں میں پڑ جاؤں گی، ان سے بھیک مانگ لوں گی، وہ مجھے گھر میں رکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بھلے وہ میری پڑھائی چھڑوا دے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، لیکن مجھے سر چھپانے کی جگہ تو مل جائے گی نا۔ وہ ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے خود کلامی کرنے کے انداز میں کہے جا رہی تھی، نہیں رشنا، تم کسی سے بھیک نہیں مانگو گی۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کا نہ ہونا بہت بڑی محرومی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بالکل ہی بے آسرا ہو گئے۔ ہم خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ میں نے بھی اپنے رشتہ داروں کا برا رویہ دیکھا ہے۔ میرے تایا وغیرہ تو میرے بابا کی جائیداد لینے کے لیے میری جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ تب میری دادی نے مجھے وہاں سے دور کراچی میں پڑھنے بھیج دیا۔ میں کئی سال تک اپنے گھر سے دور رہا۔ کبھی کسی تہوار پہ بھی اپنی دادی سے ملنے نہیں گیا کہ انہیں خبر نہ ہو جائے، لیکن میں ان کے آگے کبھی نہیں جھکا، نہ ان سے اپنی جان کی بھیک مانگی، نہ انہیں اپنا حق کھانے دیا، کیونکہ رچنا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن وہ ہماری مدد تب بھی کرے گا جب ہم خود اپنی مدد کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکے سے ہنسی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کیونکہ تم مرد ہو، تم اکیلے رہ سکتے ہو، مگر میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ اس نے برہان کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے برہان اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، لیکن روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پاگل لڑکی خود کو کمزور کہہ رہی تھی۔ جو لڑکی برہان کی گاڑی کا شیشہ توڑ سکتی ہے، بندروں سے لڑ سکتی ہے، ریچھ پر سر رکھ کر سو سکتی ہے، خان جیسے دیو ہیکل انسان کو ایک ہی وار میں مار گرا سکتی ہے، وہ بھی بھلا کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف کھیت تھے، ایک طرف گلاب کے، دوسری طرف لیونڈر کے کھیت تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے زمین پر لال اور جامنی رنگ کی چادر بچھا دی ہو۔ اس پر سے بادلوں سے ڈھکے پہاڑ وادی کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ منظر میں پوری طرح کھویا ہوا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کھیتوں سے گزرتی لڑکیاں کنواں سے ڈول بھر بھر کر لے جاتی عورتیں رک رک کر ایک بار اسے دیکھتی ضرور ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتی ہے کہ سنو، یہ کوئی شہزادہ تو نہیں؟ وہ اس منظر میں محو تھا کہ سامنے سے پریشاں اسے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ منظر مکمل ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نائب سے پوچھا۔ میں کھیت دیکھنے آیا تھا۔ آپ کو اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ وہ معصوم سی پری اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ نائب کو اچھا لگا۔ کیا کروں، اتنا حسین منظر ہے، میں خود کو یہاں آنے سے روک نہ پایا۔ میں بھی جب یہاں آتی ہوں ان کھیتوں کو دیکھنے میں ضرور آتی ہوں۔ کیا مطلب، تم یہاں نہیں رہتی؟ میں پشاور میں رہتی ہوں اپنے امی ابو کے ساتھ۔ یہاں چھٹیوں میں آتی ہوں تاکہ میری پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ اچھا، تو کیا پڑھ رہی ہو تم؟ میں BSc کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ لیں۔ بات کرتے کرتے اس نے ایک چاکلیٹ نائب کو دی۔ وہ حیران ہوا۔ یہ کس لیے؟ میری عادت ہے، میں ہمیشہ 2 چاکلیٹ لیتی ہوں، ایک خود کھاتی ہوں اور ایک اپنے آس پاس کسی کو بھی دے دیتی ہوں۔ آج آپ صحیح۔ نائب اس کی منطق پہ مسکرایا۔ اچھا، اندر چلیں، کھانا لگنے ہی والا ہے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ نائب بھی اس کے پیچھے چل پڑا، اس بات سے انجان کہ اس نے کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے دی ہے۔ اوہ گاڈ، دعا، تمہارے پیروں سے خون نکل رہا ہے، رشنا نے چیخ کر کہا تو دعا نے حیرت سے جھک کر اپنے پاؤں دیکھے۔ اس کے پنجے سے خون بہہ رہا تھا اور اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کیسے لگا؟ برہان اور باقر اسی وقت وہاں آئے تھے۔ باقر نے اس کے خون پیر کو دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، پتہ نہیں کہاں سے چوٹ لگی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔
دعا خود حیران تھی کہ اسے پتہ کیوں نہ چلا کہ اس کے پیروں میں چوٹ لگی ہے۔ پریشا بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ باقر نے وہ اس سے لے لیا اور دعا کا پیر چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر زخم پہ پٹی کرنے لگا۔ تمہیں واقعی محسوس نہیں ہوا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، برہان نے کہا۔ ہاں شاید۔ سچ سچ بتاؤ دعا، چرس تو نہیں پینے لگ گئی تم؟ اون نے رازداری سے پوچھا۔ دعا نے کھینچ کر اسے کشن مارا۔ فضول مت بولا کرو۔ باقر نے اسے گھورتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، میں یہی کھانا بھجوا دیتی ہوں آپ کے لیے، پریشا نے کہا تو دعا نے فوراً منع کر دیا۔ میں سب کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاؤں گی۔ باقر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک طرف سے رشنا اور ایک طرف سے باقر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میز تک لے گئے۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی؟ نائب نے دور سے میز پہ دعا کے برابر بیٹھے باقر کو دیکھتے ہوئے برہان کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں میں نے کر لی، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بات ہی ختم کر دی۔ مجھے بھی بتاؤ کیا نوٹ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اون بھی بیچ میں کودا۔ تو نے دیکھا باقر دعا کی ہر تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا تو پھر کچھ نہیں، تو جا کر کھانا کھا۔ اون کی بات پر نائب کو آگ ہی لگ گئی۔ نوٹ تو میں نے بھی کچھ کیا ہے۔ برہان شرارت سے نائب کو دیکھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے میز پر چلا گیا۔ اب کیا نوٹ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اون نے پھر سے پوچھا۔ جا بیٹا تو جا کر سو جا، برہان نے کہتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بس اون کی آنکھوں پر لگا چشمہ نیچے گر گیا۔ ہائے میرا چشمہ، اس نے جلدی سے جھک کر اپنا چشمہ اٹھایا، وہ پورا ٹوٹ چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ باقی تینوں نے بعد جماعت شکر ادا کیا اور منہ بزور کے بیٹھ گیا۔ باس ایک اچھی خبر ہے، خان نے کہا۔ کیسی خبر؟ وہ پانچوں سیٹھ آغا سراج کے گھر میں ہیں، اب آج رات تک ہمیں ان کو پکڑنا ہے۔ خان میری ایک بات غور سے سنو، باس نے سنجیدگی سے کہا تو خان حیران ہوا۔ جی باس بولیں۔ اگر تم انہیں زندہ پکڑ کے یہاں لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سب کو جان سے مار دینا۔ نہیں، کیونکہ ان کا زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ہے، انہیں میرے ٹھکانے کا پتہ چل چکا ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے پولیس کو منظری کر دی تو پھر کیا کرنا ہے؟ بس مار دو انہیں، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں تو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ باس کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور خان اپنے آدمیوں کو آج رات کی تیاری کا کہنے لگا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جنگل میں منگل، رائٹر سیلا ظفر، قسط نمبر 7۔ رات ہو چکی تھی، ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں باس کے آدمی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آغا جی کی حویلی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شام میں خان نے نائب کو آغا سراج کی پوتی کے ساتھ اس حویلی میں جاتے دیکھا تھا۔ اندر کس طرح جاؤ گے خان؟ یہاں سے تو بہت سارے گارڈز ہیں۔ باس نے ایک سائڈ پر کھڑے حویلی کا جائزہ لیتے خان سے پوچھا۔ باس ہم خاموشی سے آگے بڑھیں گے اور باری باری تمام گارڈز کو بے ہوش کر دیں گے، پھر حویلی میں کودیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کام مکمل رازداری سے کرنا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم… باس کے الفاظ منہ میں ہی رہ کر جب شیدہ چیختا ہوا آیا۔ باس آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ لوگ حویلی پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ وہیں سے چیخ کر بولا تو خان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور باس نے دہل کر حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا۔ شکر ہے کسی نے سنا نہیں۔ ایک کام کرو، تم اعلان کروا دو جا کر کہ حویلی پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، بے وقوف، باس نے غصے کا اور پھر خان کو مخاطب کیا۔ اب دیر مت کرو خان اور کام شروع کر دو۔ اچھا باس، لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں مار دینا، اب یہی بہتر ہے کہ ہم انہیں مار… غور سے سنو، آغا سراج مافیا کے لوگ ہیں اور تمہاری حویلی میں حملہ کرنے والے ہیں، تم تیار رہنا۔ سیدھا گاڑی پر چڑھا، ہاتھ میں ماؤس اسپیکر پکڑے حویلی کی جانب رخ کیا، اعلان کر رہا تھا۔ اسے پکڑا خان، باس نے چیخ کر کہا، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ سامنے والے الرٹ ہو گئے تھے۔ کون ہے یہ ناہنجار؟ کسی کی اتنی ہمت ہوئی کہ آغا سراج کو للکارے؟ آغا جی ہاتھ پہ بندوق لے باہر آئے اور غضبناک آواز میں چیخے۔ ان کے پیچھے چاروں لڑکے بھی تھے، جبکہ لڑکیاں اوپر بالکونی میں کھڑی حالات جاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فائر! خان چیخا تو اس کے بندوں نے فائر کھول دیا۔ دوسری طرف آغا جی کے لوگوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی اور جن کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا وہ مزے سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر اتنی اچھی لائیو ایکشن مووی دوبارہ کہاں دیکھنے کو ملتی، وہ بھی بغیر ٹکٹ کے، بالکل مفت۔
अचानक ही बाकिर की चीख बुलंद हुई और उससे पहले कि वो पीछे की तरफ गिरता, नाइब ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसके साथ ज़मीन पर बैठता ही चला गया। खान की बंदूक से निकलने वाली गोली बाकिर को लगी थी। बाकिर दुआ ने उसके बाद से निकलता खून देख लिया था, इसलिए वहीं से चीखी। उसके चिल्लाने पर ओन और बुरहान ने पीछे मुड़कर बाकिर को देखा तो वो भी चीख पड़े। ये सब एक लम्हे में हुआ था। वो दौड़ते हुए उसके पास आए थे और एक हाथ से दूसरे बाजू तक खून बहता रोक रहा था। बाकिर, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? वो दोनों उसके पास बैठते हुए परेशानी से बोले थे। फिक्र मत कर, कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू कर गुजरी है। बाकिर ने उन्हें तसल्ली दी। दूसरी तरफ आगा जी शदीद गज़बनाक हो रहे थे कि उनकी आंखों के सामने उनके मेहमान को गोली मार दी उन लोगों ने। रोशना और परीशे के लाख रोकने के बावजूद दुआ भागती हुई नीचे आई थी, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी। खान ने उसे पकड़ लिया, गन उसकी कमटी पर रख दी। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना मैं इसे मार दूंगा। खान की आवाज़ सुनकर जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। दुआ। बाकिर बेचैनी से उठकर खड़ा होने लगा। रुक जा बाकिर, हम दुआ को बचा लेंगे, तो फिक्र मत कर। बुरहान ने बाकिर को उठने से रोका और खान की तरफ मुड़ा। इसे छोड़ दो, जो बात करनी है हमसे करो। बुरहान ने कहा, ऐसे ही छोड़ दूं? पहले अपने आप को मेरे हवाले करो वरना इसे जान से मार दूंगा। खान बोला। इसके सर के बिल्कुल ऊपर बालकोनी में खड़ी रचना ने परीशा से किसी भारी चीज़ का मुतालबा किया था। पर तुम्हें भारी चीज़ का क्या करना है? परीशा ने अचंभे से पूछा। तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से कुछ दो मुझे, रचना ने कहा। और तभी उसकी नज़र बालकोनी में रखे गमलों की तरफ गई। उसने जल्दी से एक छोटा सा इसका गमला उठाया और खान के सर का निशाना लिया। ये तुम क्या कर रही हो? परीशा उसकी हरकतों से परेशान हो रही थी। बस तुम देखती जाओ, मैं तुम सबको आखिरी वार्निंग देता हूँ कि खान के अल्फाज मुंह में ही रहे क्योंकि रचना का फेंका हुआ गमला उसके सर पे लगा था। उसका सर ही घूम गया। यही वो वक्त था जब खान को काबू किया जा सकता था। बिना वक्त ज़ाया किए वो तीनों खान की तरफ बढ़े। उनने उसके हाथों से गन छीन ली और फिर तीन ने मिलकर उसकी खूब धुलाई शुरू कर दी। दुआ भागते हुए बाकिर के पास आई। बाकिर, तुम ठीक तो हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ दुआ, पर तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ रचना ने दो मजीद छोटे गमले हाथ में पकड़े और नीचे की जानिब दौड़ पड़ी। पीछे परीशे हैरान खड़ी उसकी बंदरों वाली हरकतें देख रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरे दोस्त को गोली मारने की? बुरहान गुस्से से बोलता खान को मारे जा रहा था। खान पहले ही सर की चोट से बेहाल हो रहा था, इस पर वो तीनों भी से मारे जा रहे थे। वो अपना दिफा भी नहीं कर पा रहा था। तूने मेरे दोस्त को गोली मारी? मेरे दोस्त को? अब देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। ओन भी गुस्से से बोलता जा रहा था जब उन्हें बाकिर के चिल्लाने की आवाज़ आई। बुरहान, पीछे देखो। बाकिर ज़ोर से चीखा था। बुरहान ने पीछे मुड़कर देखा तो खान का ही एक आदमी उस पर बंदूक ताने खड़ा था। वो गन लोड कर चुका था, लेकिन उससे पहले कि वो फायर करता, किसी ने उसके सर पर खींच कर गमला मारा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा तो बुरहान ने देखा कि उसके पीछे रचना भी, जिसने उसे मारा था। वाह, नाइस शॉट! बुरहान ने उसे दाद दी। उसी वक्त एक और आदमी रचना की जानी बढ़ा तो उसने हाथ में पकड़ा दूसरा गमला उसे मार दिया और वही ज़मीन बोस हो गया। बेगैर, तो शर्म करो, लड़की से पिट रहे हो। बॉस ने अपने आदमियों को रचना से मार खाता देखकर दुहाई दी। इसी वक्त फिज़ा में चारों जानिब से पुलिस मोबाइल की सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी और थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। पुलिस ने बॉस और उसके आदमियों की गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन तीनों ने भी खान को छोड़ दिया ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ले। डैड! नायब की नज़र पुलिस मोबाइल से उतरते डीआईजी पर पड़ी तो खुशी से चीखता हुआ उन तक गया। वो उसके वालिद थे। कैसे हो मेरे बेटे? उन्हें नायब को गले लगाते पूछा। पुलिस तमाम अफराद को गिरफ्तार करके ले गई थी और साथ ही आगा जी के ज़ख्मी आदमियों को अस्पताल भेज दिया गया था। बाकिर को अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़ी, उसे वहीं इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई थी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चों की खातिर अपनी जान ख़तरे में डाली। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूल पाऊँगा। नायब के वालिद ने आगा जी से तशक्कुर के साथ कहा। अरे, शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करें, ये हमारे गाँव का असूल है कि हम अपनी जान तो दे देंगे मगर अपने मेहमानों को कुछ ना होने देंगे। उन्होंने आजिज़ी से कहा। गाँव में रहने वाले जितने भी पुराने ख़यालात के हों मगर दिल उनका बहुत बड़ा होता है। मगर अंकल, एक बात समझ नहीं आई, इस आदमी की हमसे क्या दुश्मनी थी जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था? उन्होंने डीआईजी से पूछा। इसका ताल्लुक माफिया के लोगों से है। ये अपने आदमियों के साथ जंगल में छुप कर रहता है। तुम लोगों को इसने तावान के लिए अगवा किया था।
تمہارے اغوا کے 4 گھنٹے بعد ہی ہمیں توان کے لیے کال آ گئی تھی، یہاں تک کہ برہان کی دادی کو بھی کال کی تھی انہوں نے، وہ بیچاری تو سن کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا کیسی ہیں دادی اب؟ برہان پریشان ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بچپن کے دوست تھے، اس لیے ان کی فیملی کے بھی آپس میں تعلقات تھے۔ وہ اب ٹھیک ہے بیٹا، چلو تم لوگ سب وین میں بیٹھو، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، انہوں نے کہا تو سب باری باری ہائی روف میں بیٹھنے لگے جو خاص انہی کے لیے منگوائی گئی تھی۔ پریشے میں جا رہا ہوں، سب سے آنکھیں بچا کر وہ اس کے پاس آیا۔ مجھے پتہ ہے، اللہ حافظ۔ لو جی، اس نے بات ہی ختم کر دی۔ نیری بدتمیزی، میں دوبارہ یہاں آؤں گا۔ دل نہیں بھرا تھا پہلے والی بے عزتی سے شاید؟ کیوں؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا۔ ایک کام رہ گیا ہے، وہ مکمل کرنا ہے، نائب نے مسکرا کر کہا، مگر اسے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ اچھا، خیریت سے جائیے گا، خدا حافظ، اس نے کہا اور اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے آغا جی بھی ان سب کو خدا حافظ کہہ کر اندر چلے گئے۔ کیا بات ہے شہزادے، اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ نائب کے ڈیڈ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ایک خاص بات ہے، مگر وہ یہاں نہیں بتاؤں گا، گھر جا کر آپ کی بیگم کے سامنے بتاؤں گا، اس نے شرارت سے کہا۔ ویسے مجھے پتہ چل گیا ہے لڑکے، انہوں نے بھی شرارت سے جواب دیا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا، ایک اور اہم بات کرنی ہے مجھے آپ سے، اور وہ ابھی کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ بولتا گیا اور وہ سر ہلاتے سنتے رہے۔ دوسری طرف باقی 5 گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ برہان نے بیزاری سے کہہ کر باہر دیکھا۔ اس کے آگے والی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں اون بیٹھا تھا، برہان کے برابر میں رشنا بیٹھی تھی اور اس کے برابر والی سیٹ نائب کی تھی جو خالی تھی، اور سب سے پیچھے والی سیٹ پر باقر اپنی زخمی ہاتھ اور اس کے برابر دعا اپنے زخمی پیر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت اسے کون سی بات یاد آ گئی تھی جو یہیں کرنا ضروری تھی، گھر جا کے نہیں کر سکتا تھا کیا؟ باقر نے بھی بیزاری سے بولتے ہوئے باہر دیکھنے لگا، جہاں گاڑی سے تھوڑی دور دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں کی شکل بتا رہی تھی کہ گفتگو خاصی سنجیدہ نوعیت کی ہے۔ باقر تم زیادہ مت ہلو، تمہیں ٹانکے آئے ہیں، دعا کی فکر مند آواز پر وہ سیدھا ہو کے بیٹھا، جبکہ برہان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائی اور پیچھے مڑ کر ان دونوں زخمیوں کو دیکھا۔ تم دونوں کو دیکھ کر ایک محاورہ یاد آ رہا ہے، رب ملائی جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی۔ اس نے لفظ جوڑی پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا۔ دعا کا منہ سرخ ہو گیا۔ اوے فضول بکواس نہ کر، باقر نے غصے سے کہا، لیکن اس کی شکل بتا رہی تھی کہ اس کو غصہ بالکل بھی نہیں آ رہا، بلکہ اس کا ہنسنے کا موڈ ہے۔ ویسے دعا، جب باقر کو گولی لگی تھی تب تم کتنے زور سے چلائی تھی نا، واہ کیا محبت ہے، اس نے باقر کو نظر انداز کرتے ہوئے دعا کو چھیڑا، اور اتنی واضح بکواس پہ دعا کی آنکھیں پھیل گئی۔ بکواس نہیں کرو برہان، وہاں سبھی چیخے تھے، بلکہ اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو میں تمہارے لیے بھی ایسے ہی چیختی، اس نے برہان کو غصے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا سچ میں؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا، جیسے دعا کی بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو۔ دعا نے غصے سے منہ موڑ لیا اور باہر دیکھنے لگی، جبکہ باقر نے اپنی مسکراہٹ دبانے کے چکر میں تھا اور برہان یہ دیکھ چکا تھا۔ ویسے تمہیں جب گولی لگی تھی اور دعا چیختے ہوئے تمہارے پیچھے آئی تھی تو اس سچویشن میں مجھے ایک شعر یاد آیا تھا، اس وقت تو سنا نہیں سکا، بولو تو اب سناؤ، وہ اب باقر سے مخاطب تھا، جبکہ دعا اسے مکمل اگنور کر رہی تھی۔ ہاں ہاں سنا، باقر کی بجائے گاڑی میں بیٹھے نائب نے کہا، حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اندر کیا گفتگو چل رہی ہے، مگر اس نے اس کا کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور ساتھ ہی برہان کی زبان بھی۔ ہاں تو سنو، عرض کیا ہے، ارشاد ارشاد، اون اور نائب ایک ساتھ بولے۔ وہ سر کھولے میری لاش پہ دیوانہ وار آئے، اسی کو موت کہتے ہیں یارو جو بار بار آئے۔ واہ واہ، نہ چاہتے ہوئے باقر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دعا نے اسے گھورا، برہان سے زیادہ غصہ اسے باقر کے ہنسنے پر آیا تھا۔ ارے بھابھی اتنے پیار سے مت دیکھے، باقر کو پہلے ہی بیچارہ زخمی ہے، کہیں مر ہی نہ جائے۔ نائب نے تو سیدھا سیدھا بھابھی ہی کہہ دیا تھا۔ گاڑی میں باقر سمیت سب کا کہکا گونجا۔ اب تم دونوں نے کوئی بھی بکواس کی نا تو میں تم دونوں کو گاڑی سے باہر پھینک دوں گی، اس نے غصے سے دونوں کو ڈانٹا۔ ایک بدتمیز شاعری کر رہا ہے تو دوسرے بدتمیز نے بھابھی بنا دی، اور تیسرا بدتمیز بیٹھا ہنس رہا ہے۔ اچھا کیا اس نے انہیں ڈانٹ دیا، ورنہ ان دونوں سے کیا بعید، قاضی بلوا کے یہیں نکاح پڑھوا دے۔ چلو تم دونوں اب اپنی بکواس بند کر کے آگے مڑو اور دوبارہ مت تنگ کرنا اسے۔ باقر نے غصے سے لال پلی ہوتی دعا کو دیکھا اور ان دونوں بندروں کو ڈانٹا۔ اوکے باس، ویسے دل میں تو آپ کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو آپ کا حکم۔ مڑتے مڑتے بھی اس نے بکواس کر ہی دی، اس کا کیا ہوا ہے؟ نائب نے کافی دیر سے خاموش بیٹھے اون کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کی محبوبہ مر گئی ہے، میرا مطلب اس کا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے سوگ میں ہے۔
برہان کو بکواس کرنے کے لیے ایک اور موضوع مل گیا تھا۔ اون نے بس اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ نائب اور برہان اون کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف تھے، باقی سب ان کی باتوں پر محظوظ ہو رہے تھے۔ سبھی کو گھر جانے کی خوشی تھی سوائے رشنا کے، جسے آگے کی کھل کر مسکرانے بھی نہ دے رہی تھی۔ یہ کراچی کا جناح ایئرپورٹ تھا، جہاں وہ لوگ ابھی بھی پہنچے تھے، جہاں تقریباً سبھی کے گھر والے موجود تھے۔ باقر اور اون کے والدین، نائب کی والدہ اور چھوٹا بھائی برہان کی دادی بھی، حالانکہ ڈاکٹر نے انہیں منع کیا تھا چلنے پھرنے سے، لیکن پوتے کی محبت میں وہ بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ ان سب میں اگر کوئی اکیلا کھڑا تھا تو وہ رشنا تھی، جو ایک کونے میں تنہا کھڑی حسرت سے دعا کو دیکھ رہی تھی، جس کے والد اور بڑا بھائی اس سے گلے مل رہے تھے۔ کتنی خوش نصیب تھی نا وہ! ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گئی اور اپنے لیے ٹیکسی ڈھونڈنے لگی۔ اگر وہ زیادہ دیر ان لوگ کے درمیان کھڑی رہتی تو اپنی کم نصیبی پر رو دیتی۔ ابھی اسے گھر جا کر چچا کے پیروں میں پڑنا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس نے سوچتے ہوئے پاس سے گزرتی ایک ٹیکسی روکی اور اسے ایڈریس سمجھانے لگی۔ تبھی اسے جنگل میں منگل، رائٹر ضلع ظفر، قسط نمبر 8، آخری قسط۔ 1 سال بعد یہ منظر ہے آغا سراج کی حویلی کا، جہاں ان کی راج دلاری پوتی کی آج رخصتی ہے۔ پورا گاؤں اس شادی میں مدعو ہے۔ حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ ہر طرف خوشی کے ساتھ ساتھ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، جیسا کہ شادی والے گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی! ارے آپ یہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ چلیے میرے ساتھ اور بارات کا استقبال کیجیے۔ وہ دیکھے سامنے سے کون آ رہا ہے، بلیک شیروانی اور میرون کلا پہنے۔ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو دلہا ہے، اس سے تو بعد میں تعارف حاصل کریں گے، پہلے ذرا دلہے کے ساتھ آنے والے باراتیوں سے تو مل لیں۔ یہ جو دلہے کے بائیں جانب اورنج میکسی میں ملبوس ہیں، دلہے کی پیاری سی بہن رشنا ہے، جس کی ابھی سے 2 ماہ قبل ہی شادی ہوئی ہے۔ رشنا کے برابر میں ہے ان کے ہسبینڈ اور دلہے کے بہنوئی کم 2 زادہ برہان۔ یقیناً آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فلیش بیک میں جانا ہوگا۔ زیادہ دور نہیں، بس 1 سال پیچھے، اسی حویلی میں جہاں ابھی بارات آ رہی ہے۔ 1 سال قبل جب نائب آغا جی کے حویلی سے کھیتوں کی سیر کو جانے کے لیے نکل رہا تھا، تبھی اس کی نظر بالکونی میں کھڑے برہان اور رشنا پر پڑ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے اوپر بیتنے والے ستم کی داستان سنا رہی تھی۔ اسے اور برہان کو خبر ہی نہ تھی کہ پیچھے نائب بھی کھڑا ہوا ہے اور ان کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ اسی وقت نائب نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور جس رات وہ سب گھر واپس جا رہے تھے، اسی رات اس نے اپنے ڈیڈ کو رشنا کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلے ڈیڈ۔ اس نے مجھے بھائی کہا ہے، اور کوئی بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تو انہیں اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا؟ جیسا تم کہو بیٹا، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ تھینکس ڈیڈ۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گیا اور پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ پیچھے والی گاڑی میں بیٹھے اپنی بیگم کو تمام بات بتا رہے تھے، اور وہ ایسے رو رہی تھی جیسے رشنا ان کی اپنی بیٹی ہے اور اس پہ بیتنے والا ظلم انہیں اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سب اپنوں سے مل رہے تھے، تب وہ حسرت سے دعا کی فیملی کو دیکھ رہی تھی۔ نائب جانتا تھا کہ برہان اسے ایک بار تو اپنے ساتھ چلنے کو کہے گا، اور وہ یہ بھی جانتا کہ رشنا منع کر دے گی۔ ظاہر ہے اس کا برہان کے ساتھ جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، وہ کس حق سے اس کے ساتھ جاتی؟ لیکن نائب تو اسے ساتھ چلنے کو کہہ سکتا تھا نا۔ رک جاؤ رشنا! جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ٹیکسی روک رہی تھی، تب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ نائب تھا، وہ اسی کے پاس آ رہا تھا۔ رشنا کو حیرت ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر۔ اچھا، تم اپنے گھر جا رہی ہو، تو پھر تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ نائب کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تھکن کی وجہ سے شاید، اس نے بہانہ بنایا۔ گھر جانے اور اپنوں سے ملنے کی خوشی انسان پر سے ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ تم سچ مچ کیوں نہیں بتاتی رشنا کہ وہ تمہارا گھر نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں گھر جانے کی خوشی ہے؟ ہیں؟ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے رشنا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے وہ میرا گھر، لیکن کم از کم میرے سر پر چھت تو ہے نا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ چھت اب بھی تمہارے سر پر سلامت ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں رہنے رکھیں گے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ باقی سب بھی وہیں آ گئے تھے۔
اور دم سادے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہن کہا ہے نا، تو اب تم میری ذمہ داری ہو، اور میں کبھی بھی اپنی بہن کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، اس نے کہتے ہوئے رشنا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب نائب کے والدین نے آگے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، تم نائب کی بہن ہو تو ہماری بیٹی ہو، اور اپنے ماں باپ سے بحث نہیں کرتے۔ اور پھر اس طرح رشنا ان کے ساتھ انہی کے گھر میں رہنے لگی۔ ان لوگوں نے اسے اتنی محبت دی اور اتنی اپنائیت دی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ ان کی کچھ نہیں لگتی ہے۔ نائب کو چھوٹا بھائی ثاقب ہر وقت خوش روشیاپی کر کر کے اسے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر رشنا کو اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا۔ نائب کی امی کو تو ویسے ہی بہت خواہش تھی کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہو۔ رشنا کی صورت میں انہیں پلی پلائی بیٹی مل گئی تھی۔ نائب تو اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، لیکن ہر ویکنڈ پر وہ اسے اور دعا کو آئس کریم کھلانے ضرور لے جاتا تھا۔ کبھی کبھی رشنا حیران ہوتی کہ جو اس کے اپنے تھے انہوں نے پلٹ کے اس کی خبر بھی نہ لی، اور جو اس کی کچھ نہ لگتے تھے وہ اس کے اتنے اپنے بن گئے تھے کہ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ وہیں پیدا ہوئی ہے۔ ایسی ہی ایک شام برہان کی دادی اس کا ہاتھ مانگنے آئی۔ سبھی برہان کو یہ رشتہ پسند آیا۔ ایسے وقت میں نائب نے ایک اچھے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ کیا انکار کر دیا؟ جی ہاں، اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، میں اپنی شہزادیوں جیسی بہن کی شادی اس خبیث انسان سے نہیں ہونے دوں گا۔ رشنا نے اس بات پر بالکل بھی برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نائب مذاق کر رہا ہے۔ البتہ باقی رون اور برہان نے اس کی خوب دھلائی کی، اور تب تک اسے دھویا کہ جب تک اس نے نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ خیر، دوستی میں اتنا مذاق تو چلتا ہی ہے۔ یوں رشنا کی شادی برہان سے ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب واپس دولہے میاں کے پاس آتے ہیں، اور ذرا دیکھتے ہیں ان کے دائیں طرف کون ہے۔ ان کے دائیں طرف موجود ہے باقر ہمراہ اپنی منگیتر دعا صدیقی کے۔ برہان کے ولیمے کے 2 دن بعد ان کی منگنی ہوئی تھی۔ شادی دعا کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہے۔ اور یہ دولہے کے پیچھے کون ہے؟ اچھا، یہ تو چشمش دولہے کا سب سے بے وقوف دوست اون ہے۔ اس نے جو یہ نیا چشمہ لیا ہے، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہم آپ کو ذرا مختصر کر کے سنا دیتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اون ایک چشموں کی دکان گیا، ان سے لیٹسٹ سٹائل کا چشمہ مانگا، لیکن اسے پسند نہ آیا۔ پھر اس نے ایک اور چشمہ نکلوایا، وہ بھی اسے پسند نہ آیا، تو اس نے ایک اور نکلوایا، پھر ایک اور، پھر ایسے کرتے کرتے اسے سارے چشمے نکلوائے، لیکن اسے کوئی بھی پسند نہ آیا۔ پھر اس نے دوسری دکان کا رخ کیا، اور وہاں بھی یہی حرکت کی، اور بنا کوئی چشمہ لیے ہی واپس آ گیا۔ ایسے کر کے اس نے شہر کی ساری دکانیں چھان ماری، یہاں تک کہ دکان والے بھی اسے پہچان گئے۔ اب اگر انہیں دور سے بھی اون آتا دکھائی دے تو وہ اپنی دکان پر "دکان بند ہے" کا نوٹس لگا دیتے، کہیں یہ بندہ ان کی دکان میں ہی نہ آ جائے۔ اور پھر یوں اسے ایک نیا چشمہ مل ہی گیا۔ اور نائب کی آج شادی ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہمیں یوں ہی ملتے ہیں، کیونکہ ان کا ملنا تقدیر نے ایسے ہی لکھا ہوتا ہے۔ ارے آپ کہاں چلے؟ ابھی کہانی کا دی اینڈ نہیں ہوا، پہلے ذرا آپ مظفر آباد کی جیل تو چلے آئیں۔ ارے ڈرے مت، آپ کو قید نہیں کرنا، بس کسی کو ملوانا ہے آپ سے۔ تو چلیے پہلے قیدی نمبر 712 سے ملتے ہیں، جو اس وقت گاڑے اور مٹی سے دیوار کی اینٹیں جوڑنے میں مصروف ہے۔ اس کا نام ہے ہمت خان، جسے عرف عام میں خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی 712 کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر اتنا رش کیوں ہے؟ چلے پھر چل کر دیکھتے ہیں۔ اوہ، تو یہاں پر قیدی نمبر 713 کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جیل حکام نے اسے قیدیوں کے لیے کھانا اور چائے بنانے کا کام دیا، تو اس نے چائے میں ہلدی مرچ اور کھانے میں چینی اور دودھ ملا دیا۔ بس پھر کیا تھا، حوالداروں نے اس کی خوب دھلائی کی اور اسے ایک نیا کام دیا، ہارپک سے باتھ روم دھونے کا اور فنائل سے پوچھا لگانے کا۔ اس نے ہارپک سے پوچھا لگا دیا اور فنائل سے باتھ روم دھو دیا، اور پھر حوالداروں نے اسے اتنا دھویا کہ سارے مظفر آباد میں اس کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ پھر اس واقعے کے بعد اسے ایک نیا کام سونپا گیا، بیرک کے تمام قیدیوں کی چیزیں سمیٹنے کا۔ پھر جس دن اس نے ایک کام شروع کیا تو اس دن کچھ ایسی آوازیں سنائی دی: پہلا قیدی: میرا تولیہ کہاں ہے؟ دوسرا قیدی: ارے میرا تکیہ کس کے پاس ہے؟ تیسرا قیدی: یہ کس کا تولیہ؟ بس پھر کیا تھا، جس کا سامان غائب تھا اس نے مل کر اس کی ٹھکائی کی، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا دھوبی گھاٹ کی طرف تو چلیں۔ ارے نہیں بھائی، آپ سے کپڑے نہیں دھلوانے، بلکہ قیدی نمبر 714 سے ملوانا ہے۔
تو یہ جو پٹخ پٹخ کر کے کپڑے دھو رہا ہے نا، اس کا نام ہے داد بخش۔ کیا کہا؟ کون داد بخش؟ داد بخش عرف باس، جو اس وقت کپڑے دھوتا ہوا اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنی پارٹی میں شیدے کو رکھا تھا۔ آن فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ اسے باقر کے ولیمے میں پہنچنا تھا۔ اس کے باقی دوست تو گھر والے ہو چکے تھے، بس ایک وہی رہ گیا تھا۔ ہال کے دروازے کے پاس وہ گاڑی روکنے ہی والا تھا جب دروازے سے نکلنے والی لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکرائی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میمونہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان نے اسے پہچانتے ہوئے پوچھا۔ میرے بھائی کی شادی ہے، میں نہیں آؤں گی تو کیا تم آؤ گے؟ جی ہاں، یہ ہے باقر محمد شاہ کی چھوٹی بہن میمونہ شاہ، جس سے اون بچپن سے ہی چڑھتا ہے کیونکہ وہ انتہائی بیوقوف ہے۔ بچپن کبھی کوئی اس کا لنچ کھا جاتا تو کوئی اس کا جیومیٹری باکس چوری کر لیتا، پھر وہ روتی ہوئی باقر کے پاس پائی جاتی۔ باقر بھائی، فلاں نے مجھے بیوقوف بنا دیا۔ لنچ بریک میں سب کھیل رہے ہوتے اور باقر اسے لنچ کرا رہا ہوتا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ باقر کے پاس روتے ہوئے پائی جاتی۔ باقر بھائی، میں نے فلاں لڑکی سے ڈپارٹمنٹ کا راستہ پوچھا تو اس نے مجھے ایسا راستہ بتایا کہ میں یونی سے ہی باہر پہنچ گئی۔ باقر بھائی، نوٹس فوٹو کاپی کروا دے۔ باقر بھائی، اسائنمنٹ جمع کروا دے وغیرہ وغیرہ۔ آنکھوں پر اتنا بڑا چشمہ لگا ہے پھر بھی دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے۔ وہ اٹھنے کے بجائے وہیں سڑک پہ بیٹھے بیٹھے اس پر چلا رہی تھی اور آس پاس سے گزرتے لوگ رک رک کر دیکھ رہے تھے اور یہی چیز اون کو غصہ دلا رہی تھی۔ چشمہ تو تم نے بھی لگایا ہوا ہے، تمہیں بھی نہیں نظر نہیں آ رہا تھا کیا؟ اس نے سختی سے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ تم نے مجھے ڈانٹا، باقر بھائی کو بتاؤں گی، پھر وہ تمہیں کان پکڑ کے تم سے سوری بلوائیں گے۔ ٹھیک ہے، بتا دینا اپنے باقر بھائی کو، چاہے تو مجھے مار بھی پڑوا لینا، لیکن یہاں سے تو اٹھ جاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی جا کر باقر بھائی کو تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ اسے دھمکانا نہیں بھولی اور مسکراتا ہوا ہال کی جانب چل پڑا، جہاں ابھی اس نے باقر بھائی سے ڈانٹ بھی کھانی تھی اور کان پکڑ کر میمونہ کو سوری بھی بولنا تھا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔